جو شخص بھی اعمال و افعال یزید میں ذرا سی بھی توجہ کرے وہ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یزید تا دم آخر قتل فرزند رسول پشیمان ہوا تھا۔ جہاں تک رہائی کا تعلق ہے اور جناب سجاد کے احترام کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یزید کی سیاسی مجبوریاں تھیں، ورنہ اول سے لے کر آخر تک یزید اپنے باطنی خبیث پر قائم رہا۔ جب سرحائے شہداء اور اسیران آل محمد حاضر دربار کیے گئے تو اس نے جس خوشی کا اظہار کیا ہے وہ سابقہ لکھی جا چکی ہے۔ سر فرزند رسول کے سر سے جو سلوک کیا وہ تاریخ میں موجود ہے۔ اسیران آل محمد سے جو سلوک ہوا اور جس زندان میں انہیں قید کیا گیا وہ بھی تاریخ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواہ میں جو کچھ لکھا ہے اگرچہ ایک انصاف پسند اسے دیکھ لے تو اسے معلوم ہو جائے گا یزید کے اندرونی کیفیت کیا تھی۔ سبط ابن جوزی کے مطابق شہادت فرزند رسول کے بعد یزید نے ابن زیاد کو اپنے پاس بلایا، اسے بہت سا انعام دیا، بیش قیمت تحائف دیے، تخت حکومت پر اسے اپنے ساتھ بٹھایا، اپنا ندیم خاص قرار دیا، حتیٰ کہ اپنی مستورات سے اس کا پردہ تک ختم کر دیا۔ ایک رات ابن زیاد کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس نے بزم شراب سجائی اور گوپے سے کہا گانے کو کہو۔ جب ترنگ میں آیا تو خود یہ اشعار پڑھے: ایک جام ایسا پلا کہ میرا دل سیراب ہو جائے، پھر دوسرا جام بھر کے ابن زیاد کو دے۔ ابن زیاد وفادار اور میرا امین ساتھی ہے، میری حکومت کا خیر خواہ اور میرے جہاد کا سالار ہے، باغی یعنی حسین کا قاتل ہے اور میرے تمام دشمنوں اور حاسدوں کو نابود کرنے والا ہے۔ ایک دن دربار میں بیٹھا تھا، جناب سجاد کو بلایا۔ جناب سجاد شدت ضعف کی وجہ سے امام حسن کے ایک 11 سالہ بیٹے کا سہارا لے کر آئے۔ یزید نے عذرائے مذاق فرزند امام حسن سے کہا، کیا میرے اس خالد بیٹے سے کشتی لڑے گا؟ امام حسن کے اس 11 سالہ بیٹے نے کہا، ہم اہل بیت کشتیاں نہیں لڑا کرتے، ایک خنجر مجھے دے دے، ایک اسے دے دے، اگر اس نے مجھے مار دیا تو میں اپنے دادا کے پاس پہنچ جاؤں گا، اور اگرچہ میرے ہاتھ سے مر گیا تو یہ اپنے دادا کے پاس پہنچ جائے گا۔ یزید نے کہا، تعجب ہے، بڑے چھوٹے ایک جیسے ہو۔ یزید نے جناب سجاد سے کہا، آپ اگر شام رہ جائیں تو اچھا ہوگا۔ جناب سجاد نے فرمایا، ہم آزاد ہیں تو ہمیں واپس جانے دیں۔ یزید نے کہا، ہاں تم آزاد ہو۔ جناب سجاد نے فرمایا، اگر ہم آزاد ہیں تو پھر ایک مرتبہ مجھے میرے بابا کا سر دکھا دے تاکہ آخری زیارت کر لوں۔ ہمارا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس کر دو، اور اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ان مستورات کو مدینہ پہنچانے کا مناسب بندوبست کر دے۔ یزید نے کہا، جہاں تک تیرے سر حسین کی زیارت کا تعلق ہے تو وہ ناممکن ہے، جہاں تک تیرے قتل کا تعلق ہے وہ نہیں ہوگا، تو خود ہی اپنے مستورات کو لے کر مدینہ جائے گا، اور جہاں تک لوٹے ہوئے مال کا تعلق ہے تو اس کے عوض جتنا چاہے لے لے، وہ نہ لے۔ جناب سجاد نے فرمایا، لوٹے ہوئے مال کا معاوضہ ہم نہیں لیں گے، کیونکہ وہ معاوضہ والا نہیں ہے، اس میں ایک میری دادی کا چرخہ ہے، ایک گلوئے زہرا کا گلوبند ہے اور ایک قمیض بطول ہے، بھلا ان چیزوں کو تو کتنی قیمت دے گا؟ اب رہا یہ کہ میں اپنے بابا کے سر کی زیارت کر سکوں گا تو یہ تیرا غلط خیال ہے، مجھے معلوم ہے کہ سر تو نے ایک کمرہ میں سونے کے تشت میں رکھا ہوا ہے، اور میں جب چاہوں اسے دیکھ بھی سکتا ہوں اور مل بھی سکتا ہوں۔ یہ فرما کر جناب سجاد نے اس حجرہ کی طرف رخ کیا اور عرض کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین۔ حجرے کا تالا کھل گیا، تشت پر پڑا ہوا رومال پھٹ گیا اور سر مظلوم نے جواب سلام دے کر فرمایا، وعلیک السلام یا ولدی یا علی یا ولدی۔
جناب سجاد نے رو کر عرض کیا بابا تیرا یہ بیمار اور یتیم بیٹا لٹ کر واپس جا رہا ہے، الوداع۔ آخری سلام بابا، آخری سلام۔